جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ مسجدوں میں ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مساجد ہی وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر سب سے افضل ترین عبادت یعنی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ مسجد کیونکہ اہم ترین جگہ ہے، یعنی ہماری زندگی کی امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہم، کہ جس کے آداب اور اس میں آنے جانے کا مسنون طریقہ اور اس مسجد کے اندر آنے کے بعد کن کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا کتنا اہم ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ ساری کی ساری ہماری حاجتوں، ہماری تمناؤں اور ہماری جتنی بھی خواہشات اور جتنے بھی ضروریات ہیں، یہ ساری کی ساری موقوف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے یا نہ چاہنے پر۔ ہم جتنے بھی پریشان ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہی آ کر التجا کرنی ہے۔ تو جب اس کی بارگاہ میں آنے کا ادب ملحوظ خاطر رکھیں گے تو پھر نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں یا اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی بارگاہ میں آنے کا ادب ہی نہیں جانتے تو خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ محبت کا پہلا قرینہ ہی ادب ہے، ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، مسجد میں آنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اپنا سیدھا قدم مسجد میں داخل کریں، کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے مسجد کے دروازے سے گزرتے ہی ہم نے یہ دعا کر دینی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر یا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سیدھا قدم مسجد میں داخل کرنے کے بعد جب مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی دل میں یہ نیت کریں کہ میں مسجد میں سنت اعتکاف یعنی نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اگر آپ کو عربی میں الفاظ یاد ہیں تو یوں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ الفاظ عربی میں یاد نہیں ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ جیسے کہ ہم نے 12 دفعہ عرض کی ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے ہیں اور آپ نے دل میں ارادہ کر لیے کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہوں، چاہے میں 1 گھنٹہ گزاروں، آدھا گھنٹہ گزاروں، 15 منٹ گزاروں یا جتنا بھی ٹائم گزاروں، تو اس نفلی اعتکاف کا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور چونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، جاگنا، سحر و افطار یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن جب ہم اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو ضمناً یہ چیزیں ہمارے اوپر جائز ہو جاتی ہیں۔ اب ضمناً اگر مسجد میں ہم نے کچھ کھا پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نویت سنت الاعتکاف یا اعتکاف کی نیت مسجد میں آتے ہی ہمیں کر لینی چاہیے۔
مسجد کے آداب میں ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اگر منہ میں اسمیل ہو، اگر کسی نے پیاز یا لہسن وغیرہ کچا لہسن اگر کسی نے کھایا ہے، یا پیاز یا کوئی ایسی چیز منہ میں رکھی ہے یا کھائی ہے کہ جس کے کھانے یا منہ میں رکھنے کی وجہ سے منہ میں اسمیل پیدا ہو گئی ہے، تو یاد رکھیں ایسے بندے کا اس حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین چیز ہے۔ تو اس پر ہمارے وہ بھائی غور کریں کہ جو کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز منہ میں رکھی، انہوں نے کچا پیاز کھایا یا لہسن یا کوئی بھی ایسی چیز کھائی ہے کہ منہ میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، تو ایسی حالت میں پہلے منہ کی بدبو کو دور کریں، پھر مسجد میں آئیں۔ اور پھر کئی ایسے بھی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کھائی نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے کہ منہ سے بہت ہی عجیب و غریب اسمیل آتی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو اس کی بیماری بھی ہوتی ہے باقاعدہ، جس سے ساتھ کھڑے ہونے والے دوسرے نمازیوں کو بہت سخت اذیت ہوتی ہے۔ شاید آپ کو اس چیز کا کبھی تجربہ ہوا ہو، کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا لیکن اس کے منہ کی اسمیل کی وجہ سے بندے کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایسے بندے کو کہ جس کے منہ میں اسمیل ہے اور ایسی اسمیل ہے کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی، تو ایسے بندے کو اپنے منہ کی اسمیل ختم کر کے مسجد میں آنا چاہیے، اور اگر اس کے منہ کی اسمیل ختم نہیں آتی تو گھر میں نماز پڑھے۔ یہ اتنا سخت حکم ہے کہ ساتھ دوسرے نمازیوں کو اذیت نہ دے۔ یہاں پر ضمن ایک اور بات بھی عرض کروں کہ منہ میں اسمیل، جو لوگ پراپر برش نہیں کرتے یا مسواک نہیں کرتے، اور کھانے کے بعد کلی وغیرہ نہیں کرتے، کیونکہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ فوراً کلی نہیں کریں گے تو کھانے کے ذرات دانتوں میں رہ جاتے ہیں، جو بڑی شدید گندی قسم کی اسمیل کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر ہمیں چونکہ ہمارا پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اپنے باتیں ڈسکس کرتے ہیں، تو اس چیز کا بہت تلخ تجربہ ہوتا ہے۔ وہ کئی دفعہ بالکل منہ کے ساتھ ایسے منہ جوڑ کے اور بات کریں گے، اور یہ چیز بھی ایسی ہے کہ بندہ فوراً اگلے بندے کو ٹوک بھی نہیں سکتا، اور کیا اگلے بندے کو کہے کہ تھوڑا سا پیچھے، میں تو مطلب بعض اوقات سانس بند ہو جاتی ہے، یعنی اتنی اسمیل آتی ہے بعض اوقات منہ سے کہ بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ بندہ منہ ایسے کرے گا تو آگے ہو جائیں گے، ایسے کرے گا تو آگے ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی ایک مطلب یہ کہ ایک تلخ تجربہ ہے، آپ کو بھی شاید ہوا ہوگا کہ ہمیں ویسے بھی یعنی کہ جب بات کریں تو یہ گفتگو کے آداب میں بھی ہے کہ اپنے منہ کو تھوڑا سا اتنے فاصلے پر رکھیں، اس انداز سے بات کریں کہ سننے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے منہ سے اس طرح کی اسمیل آ رہی ہے اور وہ پھر اس طرح بات کر رہا ہے، تو سامنے والا جو ہے نا وہ بڑی بعض اوقات اذیت میں آ جاتا ہے، اور اذیت بھی ایسی ہے کہ شاید آپ اس کو تھپڑ ماریں تو وہ آپ کا ہاتھ روک دے، لیکن اس بات پہ آپ کو ٹوکنے میں وہ بڑا زیادہ ہیزیٹیشن محسوس کرے گا کہ یار میں اس کو کیسے اب منع کروں کہ منہ تھوڑا سا ادھر کر کے بھائی بات کرو۔ تو یہی حال مسجد میں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ضرور اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں کہ ہمارے منہ میں اسمیل تو نہیں ہے۔ اگر منہ میں اسمیل آ رہی ہے تو مسجد میں آنے، یعنی ایسا بندہ جس کے منہ کی اسمیل ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے، اس کے معدے میں ایسا پرابلم ہے کہ اس کے منہ میں بہت زیادہ اسمیل ہے، تو ایسے بندے کو پھر مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ آپ میں ایسے کریں، مہربانی کریں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ یعنی اتنا مطلب یہ کہ اس کا خیال رکھا گیا۔ یہ مسجد کے آداب میں سے بڑی اہم ترین چیز ہے۔ یہ مسجد میں منہ میں اسمیل ہو تو نہیں آنا، اسمیل کو ختم کر کے مسجد میں آنا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد ایک اور اہم چیز ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا معاملہ۔ ہمارے یہاں یہ چیز عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ لوگ نمازی کے آگے سے گزرنے میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے، بعض روایات میں 100 تک کا بھی لفظ ہے، کھڑا رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔
اب راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے مراد 40 مہینے کہا، 40 دن کہا یا 40 سال کہا کہ وہ کھڑا رہے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے معاملے میں ہم لوگ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، خاص طور پر مسجد کے اندر۔ جب امام نے سلام پھیر دیا، اب پیچھے فوراً کھڑے ہو کر کئی لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت کے فوراً بعد اپنی جگہ کو بدل کر نماز پڑھنا شاید واجب ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے ایک جگہ نماز پڑھی ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نے ایک مقام کو اپنے سجدے اور اپنی نماز کا گواہ بنایا، اب دوسری نماز کے لیے کسی دوسرے حصہ زمین کو اپنے سجدوں کا گواہ بنا رہے ہیں، تو ہم اگر جگہ کشادہ ہے، سپیس ہے، تو ہم ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ دوسری نماز پڑھیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ورنہ ایسی صورت میں کہ اگرچہ کہ ساری مسجد خالی ہے اور ہم نے نماز پڑھی ہے اور دوسری نماز بھی اسی جگہ پڑھ لی ہے، نفل پڑھے ہیں، سنتیں ایک ہی جگہ پڑھ لی ہیں، تو کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کہ لوگ جماعت کے فوراً بعد اپنی صرف جگہ تبدیل کرنے کے لیے ایک دم پیچھے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جمعے پہ چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور درمیان میں بالکل جگہ ہی نہیں ہے نکلنے کے لیے، اب ادھر سلام پھیرا اور ادھر ایک ریلا ہے جو پیچھے نکلنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیچھے ہی جا کے سنتیں پڑھیں گے تو ہوں گی، اب وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ اندھا دھند لوگ نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے پیچھے نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں، نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ثواب کمانے آئے ہیں نا مسجد میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ایک ایسا کام اور ایسی کوتاہی کہ جو گناہ کا سبب بن رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، وہ کام ہم کرتے ہوئے مسجد سے نکل رہے ہیں، تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، مسجد میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ ایک تو ہم آتے بہت لیٹ ہیں اور جانے میں ہمیں سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے، جبکہ ایک مقولہ ہے، ایک یوں بھی ملتا ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی، اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پنجرے کے اندر پرندہ بند ہوتا ہے۔ پنجرے کے اندر پرندہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ بس وہ نکلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، بس مجھے چھوڑو، دروازہ کھولو اور بس میں نکلوں۔ جبکہ پانی کے اندر مچھلی کتنا خوش ہوتی ہے، وہ باہر نکلتی تو تڑپتی ہے۔ تو مومن جو ہے وہ مسجد کے اندر اس کو سکون ملتا ہے، مومن کو مسجد کے اندر چین اور قرار ملتا ہے، وہ نکل کے یوں نہیں بھاگتا جس طرح ہم بھاگتے ہیں کہ بس ادھر سلام پھرا نہیں پھرا اور بس اٹھے اور بس باہر نکلنے کی یعنی اتنی جلدی ہوتی ہے ہمیں، اور اس جلدی میں ہم نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ہم نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ نمازی کے آگے سے ہرگز نہیں گزرنا۔ اب یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا بندہ، یہ سلام پھیرے تو میں بس اب گزروں۔ اب اس چکر میں جو نا ہم نمازی کے آگے منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ایسے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے یوں ایسے منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، بالکل اس کے فیس ٹو فیس۔ تو اس طرح کرنا بھی گناہ ہے۔ بلکہ کیا کریں، آپ تھوڑا سا اگر آپ کو اندازہ، اگر آپ کی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، آپ نے نکلنا ہی ہے، تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اور آپ اندازہ کر لیں کہ میرے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ ویٹ کریں۔ جب پیچھے والا سلام پھیر لے اس کو بھی آئیڈیا ہوگا یار یہ بندہ ویٹ کر رہا ہے، اب وہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا موقع دے گا کہ آپ نکل جائیں، تو آپ آرام سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کوئی 1 2 3 منٹ کا یہ زیادہ سے زیادہ فرق آئے گا کہ آپ اگر تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ لیکن پھر بھی ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد میں، جبکہ خاص طور پر جمعے والے دن، آپ جہاں پر سلام پھیریں وہیں پر بیٹھے رہیں اور وہیں پر اپنی سنتیں ادا کریں، نماز مکمل کریں اور دعا مانگیں، اور پھر آرام سے دیکھیں کہ پیچھے آپ کے نکلنے کے لیے بہت کشادہ سپیس ہے، تو پھر آرام سے آپ نکل کے جا سکتے ہیں۔ تو اس جلد بازی سے بھی پرہیز کریں
کہ یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ ایک دم ایک ریلا پیچھے نکلتا ہے اور یوں ایسے کراس، جس طرح ہم گاڑی چلاتے ہیں نا اس طریقے سے، یعنی کراس مارتے ہوئے جو ہے آگے پیچھے سے بس پیچھے نکلتے ہیں، اور باہر نکل کے بس ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ اب باہر نکل کے بے شک گاڑی میں بیٹھ کے گھنٹہ گفتگو کرتے رہیں گے، گپے مارتے رہیں گے، یا باہر کھڑے ہو جائیں گے، یا گھر جا کے ہمارے کیا اتنی جلدی ہوتی ہے کہ مسجد چھوڑنے میں ہم اتنے زیادہ متردد ہوتے ہیں کہ بس یار آپ نکلیں اور یہاں سے جان چھڑائیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے آداب کے حوالے سے اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گری پڑی چیز، یہ ویسے مسجد کے علاوہ بھی اس کو آپ ذہن میں رکھیں، گری پڑی چیز جو ہوتی ہے اسے فقہی اصطلاح میں ہم لقطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لقطہ کہتے ہیں۔ اور جو اسے اٹھا لیتے ہیں اسے کہتے ہیں ملتقط، یعنی کوئی چیز کسی کی گر گئی، گم ہو گئی، ہماری نظر اس کے اوپر پڑی، تو یہ جو چیز ہے اس کو اٹھانے کے حوالے سے شرعی احکام ہمیں باقاعدہ شریعت نے بتائے ہیں کہ کیا ہونے چاہیے۔ مسجد سے اس کو ہم اس وجہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ مسجد کے وضو خانے کے اوپر کئی دفعہ لوگوں کی چیزیں رہ جاتی ہیں، کسی کا چشمہ رہ جائے گا، کسی کی گھڑی رہ جائے گی، کسی کا موبائل رہ جائے گا۔ اب وہ پیچھے سے ایک صاحب آتے ہیں اور ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا بس اب یہ چونکہ میری نظر پڑ گئی ہے تو اب میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں اٹھا کے یہ امام صاحب کو دوں اور کہوں کہ یہ اس کے مالک تک پہنچائیں۔ حالانکہ اس کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے۔ جب کوئی گری پڑی چیز ہمیں راستے میں کہیں بھی ملے تو اس چیز کے بارے میں غور کریں کہ کیا آپ اس کو اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کے مالک تک پہنچا سکتا ہوں تو ایسی صورت میں اس چیز کو اٹھانا مستحب ہے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ اٹھائیں اور اس کو دیں۔ جیسے مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، انہوں نے وائلٹ اپنا جیب سے نکالا ہے اور وائلٹ کے ساتھ ان کا لائسنس تھا، وہ وائلٹ سے گر گیا ہے، پیسے انہوں نے نکالے، وائلٹ جیب میں ڈالا ہے، اس کے بعد جو ہے نا لائسنس اس کا نیچے گر گیا ہے یا CNSC ان کا نیچے گر گیا ہے اور وہ آگے چلے گئے ہیں، آپ کی نظر فوراً پڑ گئی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یہاں سے نکل جائے گا، اس کا لاس ہو جائے گا، یا کوئی کاغذ کا پرزہ ہے وہ نیچے گر گیا، ہو سکتا ہے اس کے لیے اہم ہو، ہماری نظر پڑ گئی ہے، تو ایسی صورت میں بے شک وہ چیز اٹھائیں اور اس شخص کو کہیں جناب یہ آپ کی یہ چیز نیچے گر گئی تھی، یہ آپ لے لیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ ایسے کرتے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں تو مستحب ہے کہ اس بندے کو آپ نے بہت بڑی پریشانی سے بچایا ہے کہ اگر اس کا ID کارڈ نیچے گر گیا تھا اور آگے جا کر اس کو یاد آیا تو بیچارہ بڑا پریشان ہوگا کہ میرا ID کارڈ کہاں گرا ہے، یا کوئی بھی چیز، یا پیسے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے فوراً وہ چیز اٹھائی اور اس کو کہا کہ بھائی آپ کی یہ چیز گر گئی ہے، تو وہ آپ کو شکریہ بھی ادا کرے گا۔ لیکن اس طرح بھی چیز اٹھا کر اس کو دینا آپ کے اوپر شرعاً واجب نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا نہ بھی کیا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اب اس کو آئیں ذرا مسجد کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مسجد کے وضو خانے میں بعض اوقات کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، اب لوگ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر امام صاحب کو کہتے ہیں جی یہ لینا، یہ فلاں بندی کی کسی بندی کی چیز یہ فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی تھی، آپ اعلان کریں اور پہنچا دیں۔ حالانکہ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ سفر پر ہیں، آپ کسی مسجد میں رکے ہیں، مسجد میں رکنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی ہے، آپ نے اپنا چشمہ اتار کر وضو خانے پہ رکھا ہے، اور اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، چلے گئے ہیں، 20 منٹ کے بعد آپ کو یاد آتا ہے یار میرا چشمہ کدھر ہے؟ اب فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ میں نے مسجد میں رک کر نماز ادا کی تھی، وہاں وضو خانے پر ہی میرا چشمہ ہونا چاہیے، یہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے بندے کو۔ اب آپ کیا کریں گے؟ فوراً وہاں سے یو ٹرن لیں گے اور اسی مسجد میں آ کر اپنا چشمہ تلاش کریں گے۔ اس دوران اگر کسی نے وہ چشمہ آپ کا اٹھا کے امام صاحب کو دے دیا اور کہا کہ آپ یہ مالک تک پہنچائیں، اب امام صاحب نے موٹر سائیکل پہ کک ماری اور چلے گئے، اب وہ بیچارہ جس کا چشمہ تھا وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے چشمے سے محروم ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا میرا چشمہ یہاں پر ہوگا۔ یہی حال اس مسجد کا بھی ہے یا کسی بھی مسجد کا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کا موبائل رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہونڈا سٹی کی چابی، اس کا ریموٹ اور چابی ایک بندے نے مجھے لا کر دی، کہتے ہیں امام صاحب یہ اعلان کرے نا کس کا ہے۔ میں نے کہا یار جس بندی کی چابی جہاں پر گری ہوگی، جس کو اندازہ ہوگا کہ میری چابی یہاں پر ہوگی، وہ فوراً دوڑ کر وہاں پہنچا ہوگا کہ شاید میری چابی یہاں پر رکھی ہوئی ہو۔ اس نے کسی ہوٹل کے اوپر چائے پی ہوگی، اس ٹیبل کے اوپر اس نے وہ چابی ہو سکتا ہے رکھی ہو، نکل کے باہر گیا ہو، نیچے کوئی چیز خریدی ہو، 5 منٹ کے بعد اس کو یاد آیا ہوگا کہ میری چابی تو ہوٹل کی ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ بھاگ کے آیا ہے تو موصوف نے یہ چابی فوراً اٹھا کے امام صاحب کو دے دی ہے، امام صاحب اب اس کے مالک تک یہ پہنچائیں نا۔
اب وہ بندہ تو پریشان، اس کو کیا پتہ کہ یہ امام کے پاس ہے، اور امام کو کیا پتہ کہ اس نے چابی وہاں سے اٹھائی ہے اور اس کا اصل مالک کدھر ہے۔ یعنی اس معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیز بھی ہم کسی کی گری پڑی دیکھیں تو ہم فوراً اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کسی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اعلان کر دیں جی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے وضو خانے پر آپ کو موبائل پڑا ہوا مل جاتا ہے، مسجد کے وضو خانے پہ آپ کو چشمہ رکھا ہوا مل گیا ہے، گاڑی کی چابی ہے یا دوسری کوئی چابی ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو فی الحال صبر کا مظاہرہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں جوں کا توں۔ جس بندے کا ہوگا وہ آگے پیچھے کہیں جائے گا، فوراً اس کو یاد آئے گا، واپس آئے گا اور اپنی چیز اٹھا لے گا، جبکہ ہمارے ہاں یہ بالکل اس سے برعکس معاملہ ہے۔ تو یہ لقطہ کہلاتا ہے یہ چیز۔ اور اگر یہ چیز مثال کے طور پر آپ نے اٹھا لی، اٹھانے کے بعد اب آپ نے اس کے مالک کو تلاش کیا لیکن وہ مالک نہیں ملا، تو اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مالک کو اس وقت تک تلاش کریں کہ جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے کہ اس کا مالک جو ہے اب نہیں ملے گا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں وہ چیز آپ کسی فقیر کو اس کی طرف سے جو اس کا اصل مالک ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے وہ چیز کسی کو دے دی اور بعد میں مالک نے آ کے آپ سے پوچھا ہے، یا چونکہ آپ اعلان کرتے رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اصل مالک یہ ہے، تو اس مالک کے مل جانے کے بعد اب اس چیز کو یا اس کی قیمت آپ کو ضروری ہے کہ اصل مالک کو دیں۔ اب کسی بھی چیز کو اٹھا کر مسجد کے چندے میں نہیں ڈال سکتے ہیں، نہ آپ کسی مدرسے میں لگا سکتے ہیں۔ شرعی طور پر یعنی ہماری شریعت نے یاد رکھے کہ بندوں کے حقوق پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو بندے کی کسی بندے کی چیز ہے، کسی بندے کا حق ہے، تو وہ نہیں ہے کہ اٹھا کے آپ مسجد میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں رقم ملی ہے جی، اب اس کا مالک میں نے دیکھا مجھے کوئی بھی نہیں ملا، کل سے ملی ہوئی ہے تو میں کیا مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں؟ تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ جہاں سے آپ نے اٹھائی ہے، اٹھانے کے بعد اس کے مالک کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو مسجد کے حوالے سے چونکہ تھوڑا سا اس کا ایک لنک بنتا تھا، تو مسجد میں آئے دن لوگ ہمیں اٹھا کر چیز دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے جی مالک کا اعلان کر دیں۔ تو ایسے نہ کیا کریں۔ جمعے پہ بھی کئی دفعہ چشمہ اٹھا کے لے آتے ہیں، جہاں پڑا ہوا ہے وہ پڑا رہنے دیں، جس کا ہوگا انشاءاللہ وہ واپس آئے گا تو اللہ نے چاہا تو اسے وہ چیز مل جائے گی۔ مسجد کے آداب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر مفصل بیان ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اس پر جمعے کی نماز کے بعد کوسچن آنسر کا بھی سیشن ہوگا اگلے جمعے اللہ نے چاہا، اگر ہماری زندگی ہوئی تو۔ اب ایک اور چیز بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سنتیں ادا کریں گے۔ کرسی پر نماز پڑھنا، کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے آ کر مجھے کہتے ہیں یہ دیکھیں نا جی لوگوں نے کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے پیدل چل کے آئے ہیں، بالکل صحیح ہیں، باہر 2-2 گھنٹے واک کرتے ہیں اور آ کر بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اوورآل میں نے کہا اس چیز کی بھی وضاحت ہم کر دیں کہ مسجد کے اندر جو چیئرز رکھی جاتی ہیں ان افراد کے لیے کہ جو کھڑے ہو کر یا کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک شرعی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اچھے طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اسے تکلیف ہے، سجدے میں جائے گا تو اٹھے گا نہیں، یا اٹھے گا تو گھٹنوں میں یا کسی بھی جسم کے حصے میں شدید اس کو تکلیف ہوگی، تو ایسا بندہ کہ جو زمین پر سجدہ نہ کر سکے تو قیام اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ 1 گھنٹہ بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ تو ایسا بندہ کرسی کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، اس وجہ سے کرسی میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں یہ دیکھیں نا جی لوگ، بھائی آپ اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ آپ نے ان کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی یوں لوگ کہتے ہیں، ایک بندہ ہے اس کو ایک بات پتہ چل جاتی ہے یا بعض اوقات وہ بات بھی غلط ہوتی ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں امام صاحب اب سارے لوگوں کو یہ بتائیں نا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا تفصیل کے ساتھ۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ امام صاحب آپ مہربانی کریں نا ایک بات سارے لوگوں کو بتائیں اور سختی کے ساتھ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں۔ میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ جب کسی عورت کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو
تو کوئی بندہ نامحرم آ کے اس کے کندھا دے دیتا ہے یہ حرام ہے، آپ لوگوں کو بتائیں۔ میں نے کہا بھائی یہ حرام ہے، پہلے تو یہ ثابت کرو، پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ حرام ہے، حالانکہ وہ حرام نہیں ہے۔ یعنی ہم میں سے کسی بندے کو تھوڑا سا ایک بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں کو آپ یہ بتائیں اور لوگوں کو عمل کروائیں۔ اسی طرح کرسی پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بھائی تم نے پتہ ہے کہ تو یہ نماز کرسی پر کیوں پڑھ رہا ہے، پہلے تو اس کے مسائل تم سارے سیکھو، پھر اگر تم کوئی اعتراض ہے تو پھر آ کر آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مسئلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کرسی پر نماز نہیں پڑھتے، آپ معذور نہیں ہیں، تو آپ اپنی نماز سیکھیں۔ کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ وہ سیکھیں کہ جس کی یہ مجبوری ہے اور وہ کرسی پر نماز پڑھتا ہے، آپ پر فرض نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ درمیان میں کرسیاں رکھ دیتے ہیں، مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے یا اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، میں کس منہ سے اسے کہوں کہ بھائی آپ کونے میں چلے جائیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کس طرح اس کو کہوں کہ بھائی آپ ایسے کریں، آپ یہاں میں نہ بیٹھیں، آپ کونے میں جا کر نماز پڑھیں؟ یعنی آپ جو کبھی کبھار مسجد میں آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کرسیاں بالکل سائڈ پہ کر دیں جی، میں کہتا ہوں میری تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک بندہ جو اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ رہا ہے میں اسے یہ کہوں کہ آپ وہ کونے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ تو یہ مسجد کے آداب کے حوالے سے چند چیزیں تھیں جو بہت ضروری ہیں۔ ہم مسجد میں آئیں تو اپنی ذات میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے اوپر غور کریں کہ میں رب کی بارگاہ میں آیا ہوں، میری نیت کیا ہے، میری عبادت میں کوئی کمی یا کجی تو نہیں رہ گئی ہے، میں اپنی عبادت کو درست کروں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی اور مقبولیت والا بناؤں۔ یہ ہمارے لیے بہت مؤثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔